السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ریاضی کہاں دریافت ہوئی، کیسے ہوئی اور اس کی حکمت عملی کیسے کی جاتی تھی اور کس طرح سے اس کو استعمال میں لایا جاتا تھا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور آپ کو تھوڑے سے وقت میں بہت ہی قیمتی معلومات دے کر جاؤں۔ وقت کو ماپنا ہو یا سمندروں میں جہاز رانی کے لیے راستے تلاش کرنا، قدیم تہذیبوں میں ان سب کا انحصار ریاضی پر ہی تھا۔ انسانی تہذیب میں ریاضی کی ترقی کا قدیم مصر، یونان اور میسوپوٹیمیا جو آج کا عراق ہے میں آغاز ہوا، مگر ان تہذیبوں کے زوال کے بعد ریاضی کی ترقی مغرب میں ہی رک گئی۔ مشرق میں اگرچہ ریاضی کا استعمال اور تحقیق ایک نئی بلندی تک جا پہنچی، قدیم چین میں علم ریاضی ہی اہم کنجی تھی، جس کے ذریعے حساب کتاب لگا کر ہزاروں میل پر پھیلی دیوار چین بنائی گئی، اور ریاضی کے اعداد اتنے اہم تھے کہ انہوں نے شاہی دربار کے معاملات کو چلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سب سے پہلا کردار جو تھا، منصوبہ بندی میں ریاضی کا استعمال تھا۔ ان ہی اعداد و شمار اور ستاروں کی چال کا حساب کتاب نہ صرف بادشاہوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا، بلکہ ان کے دن اور رات کے کام کے اوقات کار اور کیلنڈر کا بھی تعین اسی حساب کتاب سے کیا جاتا۔ قدیم شاہی مشیروں نے ایک ایسا نظام ترتیب دیا جس کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ بادشاہ اپنے حرم میں بہت سی خواتین کے ساتھ سو سکیں۔ اس نظام کی بنیاد حساب کے ایک ایسے خیال پر رکھی گئی تھی جسے جیومیٹرک پروگریشن کہتے ہیں، یعنی ہندسوں میں کسی ایک بنیادی عدد سے ضرب دے کر اضافے کا سلسلہ۔ اس حساب کے تحت یہ سامنے آیا کہ بادشاہ کو 15 راتوں میں 121 خواتین کے ساتھ سونا تھا، جن کی تقسیم کچھ یوں بنتی تھی: پہلی رات میں ایک ملکہ، دوسری میں 3 سینئر ساتھی، تیسری میں 9 بیویاں تھیں، چوتھی میں 27 کنیزیں اور 5ویں میں 81 لونڈیاں تھیں۔ اس حساب سے خواتین کا ہر گروپ پچھلے گروپ سے 3 گنا بڑا بنتا تھا، لہٰذا ریاضی دانوں کو یہ یقین بنانا ہوتا تھا کہ 15 راتوں میں بادشاہ ہر عورت کے ساتھ حرم میں ہم بستری کر سکے۔ اور ان میں جو دوسری صلاحیت تھی بادشاہ کی جنسی صلاحیت، پہلی رات ملکہ کے لیے مخصوص ہوتی تھی، اگلی رات 3 ساتھی بادشاہ کے حرم میں ہوتی، 9 بیویوں کی باری ان کے بعد آتی، اور ان کے بعد 27 کنیزوں میں سے 9 کو ہر رات کے لیے باری باری چنا جاتا تھا، اور آخری 9 راتوں میں 81 لونڈیوں کی باری آتی، جنہیں 9 کے گروہ میں ہر رات بادشاہ کے حرم میں بھیجا جاتا۔ اس کیلنڈر کے حساب کتاب میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا تھا کہ مکمل چاند کے قریبی وقت میں شاہی درجے کی خواتین کو بادشاہ کے ساتھ حرم میں رکھا جائے، یعنی عورت کی جنسی قوت اپنے عروج پر ہو اور وہ مرد یعنی بادشاہ کی قوت یانگ کے برابر ہو سکے۔ حکمران ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر انہیں جنسی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد واضح تھا کہ سب سے بہتر شاہی وارث حاصل کیا جا سکے گا۔ بادشاہ کے دربار کا انحصار صرف ریاضی پر نہیں تھا، بلکہ ریاست کے دیگر معاملات چلانے کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ ان میں جو تیسرا پہلو تھا وہ یہ تھا ریاضی میں دلچسپی۔
قدیم چین کی سلطنت ایک سخت قسم کی آئین کے تحت وسیع سے وسیع تر ہو رہی تھی، جس میں ٹیکسوں کا، اوزان کا، پیمائش اور دولت کے ماپنے کا ایک بڑا نظام تھا۔ چین نے ڈیسیمل سسٹم 10 کی بنیاد کے اعدادی نظام کو مغرب سے 1000 سال پہلے اپنا لیا تھا، اور ریاضی کے سوالات کو حل کرنے کے لیے ان طریقوں کو استعمال کیا جا رہا تھا جس کو مغرب نے 19ویں صدی کی ابتدا میں اپنایا۔ قدیم روایتی داستانوں کے مطابق چین کے پہلے خود مختار حکمران یلو بادشاہ اور ان کے ساتھیوں نے 2800 قبل مسیح میں ریاضی کا دیوتا تخلیق کیا تھا، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ اعداد کائنات پر اثر رکھتے ہیں، اور آج تک عام چینی بھی اعداد و شمار کی پراسرار طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ چین کے اعداد و شمار کے علم میں تاک ہندسے مردوں کے لیے، جفت ہندسے عورتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ 4 کے ہندسے سے ہر صورت میں بچنا ہوتا ہے، اور 8 کا ہندسہ خوش قسمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ قدیم چینیوں نے اعداد کے ایک کھیل سدوکو کا اپنا ورژن تیار کر رکھا تھا، جس میں وہ اعداد کو خاص ترتیب میں استعمال کرتے تھے۔ 6 صدی عیسوی میں علم فلکیات میں ستاروں کی چال دیکھنے کے لیے چینی ریسٹ تھیوریم کا استعمال کرتے تھے، اور آج بھی اس کے کئی استعمال ہیں۔ انٹرنیٹ کی کرپٹوگرافی یا رمز نویسی کے کوڈز بنانے میں ریاضی کے وہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن کی جڑیں چینیوں کی ریسٹ تھیوری میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔